پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہے، وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی اللہ سے گفتگو ہے، اور انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے ہیں جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے جناب بم پھڑتے سن اینج اتنا ہی پل سلامت نے، اور سر پل وہ دی وجہ نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو کہ ہوندے تے پل بنا لیندے، پل بنائے تے انگریزاں نے وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے۔ اے سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا، تو انہوں کے پتا۔ خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں، ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے، مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں شاہ دولت دے چوئیاں جس طرح ہوندی ہیں نا وہ بنا چھڑیا ہے تانوں بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا کیا کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا صحیح بخاری میں موجود ہے جامعہ ترمذی میں موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں قبر کے جو سوالات آئے ہیں اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد ورنہ تو کہ ہذا محمد رسول اللہ اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں ایک چوتھا سوال ہے اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی اللہ کی کتاب پڑھی تھی یعنی اس کے قائد تو یہ ہے اصل جان تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے شناختی کارڈ والا تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے سنا کے سننی ٹننی یہ بھی کہتا نا اور جی اسی نے بچپن تو وہی سنے تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی